بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے 3 ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جیو اور جنگ کے دفتر پر اتوار کے دن ہونے والے حملے پر بات کریں گے، جس میں کچھ شر پسندوں نے ان کے دفتر پر دھاوا بولا اور کچھ توڑ پھوڑ کی۔ اس کے علاوہ ڈسکا NA-75 سیالکوٹ میں ہونے والے ضمنی الیکشن پر بات کریں گے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے، اور مریم نواز اور مشہور و معروف صحافی حامد میر کے اس الیکشن پر جو ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان ٹویٹس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیوں ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور ان میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اب عوام کے لیے کیا اچھا کرنے والے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور یہ ضرور سنیے گا کہ وزیراعظم پاکستان اب عوام الناس کے لیے کیا انیشیٹو لینے والے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی باقی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں۔ جیو اور جنگ کے مرکزی دفتر جو کہ کراچی میں IIT چندریگڑھ روڈ پر واقع ہے، اس پر ایک قوم پرست جماعت نے اتوار والے دن دھاوا بول دیا۔ دھاوا کیوں بولا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیو ٹی وی پر ایک مشہور و معروف مزاحیہ پروگرام چلتا ہے خبرناک۔ اس پروگرام میں مشہور صحافی ارشاد احمد بھٹی مہمان تھے اور بلاول بھٹو زرداری کی ایک ڈمی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جس سے انہوں نے برجستہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو سندھ کے بھوکے ننگے آپ کے جلسوں میں آتے ہیں، آپ پھر انہیں کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ اب اس بات پر جیو اور جنگ کی انتظامیہ اور صحافی ارشاد احمد بھٹی نے باقاعدہ معافی مانگی اور یہ کہا کہ ان کا مقصد کسی قوم یا نسلی تعصب کو فروغ دینا نہیں تھا اور نہ ہی سندھی قوم کی توہین کرنا تھا، بلکہ یہ ایک مزاحیہ انداز میں بات نکل گئی جو کہ غلط تھی اور ہم اس پر معذرت خواہ ہیں۔ مگر ایک قوم پرست جماعت نے جیو اور جنگ کے مرکزی دفتر کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا اور اس میں چند شر پسند عناصر نے جیو ٹی وی اور جنگ کے مرکزی دفتر پر دھاوا بول دیا، جس میں ان کے مرکزی گیٹ کو کچھ نقصان پہنچا، کچھ وہاں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، دفتر کے شیشے توڑے گئے اور وہاں موجود ملازمین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ ایک قابل مذمت بات ہے۔ پھر حامد میر نے ایک ٹویٹ میں اس شخص کی تصویر شیئر کی ہے جس نے اس ساری کارروائی میں لیڈنگ رول ادا کیا۔ مشتاق سرکی نام کہ اس شخص کی تصویر شیئر کرتے ہوئے حامد میر نے لکھا کہ کالی اینک لگائے ہوئے اور مائک پکڑے اس شخص مشتاق سرکی نے جیو اور جنگ کے مرکزی دفتر پر دھاوا بولا ہے۔ یہ جہاں چاہے احتجاج کرے اور جس کے خلاف مرضی احتجاج کرے، اس کا حق ہے، مگر اس احتجاج کی آڑ میں سے توڑ پھوڑ کرنے اور دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کہا ہے حامد میر نے اپنے ٹویٹ میں اس کی تصویر شیئر کر کے، جو آپ کے سامنے چل بھی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے دنوں ڈسکا میں جو قومی اسمبلی کے حلقہ NA-75 سیالکوٹ میں پولنگ ہوئی اور اس پولنگ میں پھر آخر میں جب گنتی مکمل ہو گئی، ریزلٹس بن گئے، تو الیکشن کمیشن کے عملے کے کوئی 20 سے زائد ارکان کو اغوا کر لیا گیا یا وہ روپوش ہو گئے اور وہ پھر واٹس ایپ پر رزلٹ بھیج کے صبح دیر سے آئے۔ پھر ان سے الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے یا آپ غائب کیوں ہو گئے، آپ کے نمبرز کیوں بند ہو گئے، تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اب مریم نواز نے اس الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے اس کے حق میں ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو ٹویٹ کر دی، مگر جب انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی تو فوری طور پر حامد میر نے اس پر ری ٹویٹ بھی کر دیا۔ مریم نواز نے لکھا کہ یہ جو شخص نظر آ رہا ہے یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور حامد میر نے اس پر ری ٹویٹ کیا کہ اس سے تو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی، یہ قوم کا حق چوری کر کے جا رہا تھا، ایسے بندوں کو شرم آنی چاہیے۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ جس شخص کی ویڈیو مریم نواز نے ٹویٹ کی ہے وہ مسلم لیگ نون ہی کا سابق ٹکٹ ہولڈر اور سرکردہ رکن چودھری عادل بخش چٹھا ہے، جس کی تصویر اس کے انتخابی پوسٹر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اپنی ٹویٹ نہ صرف ڈیلیٹ کر دی بلکہ حامد میر سے بھی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی یا انہیں مجبوراً کرنی پڑی کہ اب تو پول کھل گیا ہے، یہ تو مسلم لیگ نون کا اپنا ہی بندہ ہے جس پر ہم دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، مطلب مسلم لیگ نون خود دھاندلی کرتی رہی۔ یہ سیم وہی واقعہ ہو گیا جیسے مریم نواز صاحبہ نے نور دائری نامی ایک شخص کی ویڈیو ٹویٹ کر دی تھی
کہ عمران خان اور ان کی جو حکومت ہے وہ اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہتی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جو ویڈیو ٹویٹ کی ہے اس میں نور دہری انہی کے والد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 2 وفد اسرائیل بھیجے تھے، اور پھر مریم صاحبہ کو مجبوراً وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ مگر جب تک مریم صاحبہ نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی جس طرح وہ عام ہو گئی تھی، یہ ویڈیو بھی اسی طرح وائرل ہو چکی تھی، لہٰذا مریم صاحبہ کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور لوگوں تک حقیقت پہنچ گئی، اور حامد میر کی حقیقت بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ صحافی کو صحافی بن کر، نیوٹرل بن کر کام کرنا چاہیے، نہ کہ پارٹی بن کر، اور یہی وجہ تھی کہ حامد میر کو اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑی، کیونکہ وہ صحافی بن کر نہیں بلکہ پارٹی بن کر سوچتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ کے لیے ہی بولتے ہیں، تو انہیں شرمندگی بھی اٹھانا پڑی اور اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ ڈسکا میں ہونے والے الیکشن کا کیا فیصلہ ہوا؟ آپ جب یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو الیکشن کمیشن میں اس پر سماعت جاری ہے، یعنی آج منگل کے دن اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس الیکشن کا مستقبل کیا ہے اور کون اس میدان میں فاتح قرار پایا۔ تو آج جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا تب تک انتظار کیجیے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اس مہینے کے شروع میں لوگوں سے ٹیلی فون پر براہ راست ان کے مسائل سنے تھے اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی دیے تھے، تو وزیر اعظم پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں دوبارہ وہ لوگوں کے مسائل ٹیلی فون پر براہ راست سنیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان نے جو پہلی مرتبہ لوگوں کے مسائل ٹیلی فون کالز پر سنے تھے ان پر دیے گئے احکامات اور اس پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور یہ سلسلہ اب وزیر اعظم پاکستان ممکن ہے ہر مہینے جاری رکھیں اور لوگوں سے ان کے مسائل ٹیلی فون پر براہ راست سن کر ان کے خاتمے کے لیے احکامات جاری کرنے کا سلسلہ مستقبل میں بھی ایسے ہی جاری و ساری رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا، اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔